السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پروگرام میں زیر بحث لائے جائیں۔ گزشتہ روز بھی بات ہوتی رہی عوامی مسائل کے حوالے سے، اور عوام کا ایک بہت بڑا اور دیرینہ مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ ملک کے کراچی کے علاوہ جو باقی ماندہ علاقے ہیں، شہر ہیں، وہاں تو میرا نہیں خیال کہ لوڈ شیڈنگ کی وہ صورتحال ہو جو اس وقت اس شہر میں پائی جاتی ہے، اور بارہا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بار بار نشاندہی کی جا رہی ہے، مگر تمام اتھارٹیز اس جو ادارہ ہے تقسیم کار کمپنی اس شہر کی، اس کے آگے بے بس نظر آ رہے ہیں، اور ایک عام آدمی کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے ویسے تو، کسی بھی ادارے میں اگر وہ جاتا ہے تو کوئی اس کی داد رسی کے لیے موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ جو ادارہ ہے، اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ہوا تو یہ کہ مشرف صاحب کے دور میں جب اداروں کی نجکاری ہوئی تو اس ادارے کی بھی بدقسمتی سے نجکاری ہوئی اور ایک ایسے گروپ کے ہاتھ میں آیا جس نے، میری اپنی رائے ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس شہر کو برباد کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، مگر سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حصہ ڈالا وہ اس تقسیم کار کمپنی نے ڈالا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے، آپ سے کچھ دیر پہلے بھی یہی موضوع زیر بحث آ رہا تھا کہ کراچی کے چھوٹے بڑے تمام علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو اعلانیہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، دنیا میں نہیں پائی جاتی، کہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور مختلف وجوہات کی بنا پر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو کہ دورانیہ 20 گھنٹے اور کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت عمومی صورتحال ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ نہ آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں، نہ یہ جو ایک تقسیم کار کمپنی بجلی کی ہے اس شہر کی، وہ پابند ہے کہ نہ وہ کسی کو جواب دہ ہے، نہ کسی کو بتا سکتی ہے، نہ بتانا چاہتی ہے، اور نہ بتانا مناسب سمجھتی ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر واقعتاً بجلی کی کمی ہے تو وفاق کو پھر سامنے آنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے شہر کراچی کی، جہاں پہ مسائل کا ایک انبار ہے، جہاں ٹوٹی ہوئی سڑکیں، پانی کی ٹوٹی ہوئی لائنیں، سیوریج کے مسائل، اور یہ ساری چیزیں سالہ سال چلتی آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، گزشتہ سال سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، سپتمبر اکتوبر سے، جو تاحال جاری ہے، تو اس کے لیے کس سے سوال کیے جائے؟ صوبائی حکومت مکمل بے بس نظر آتی ہے ساری صورتحال پر، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی حوالہ دیا کہ سندھ اسمبلی کے اندر بھی اس کے حوالے سے سوالات کیے جاتے رہے، مگر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا جا سکا۔ اس کے علاوہ اور جو دیگر مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں گفتگو کریں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، ان سے نہ صرف اس مسئلے کے حوالے سے، اس شہر کے حوالے سے، بلکہ اور دیگر معاملات پر بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے معزز مہمان تشریف فرمائیں، عمر اسماعیل، جوائنٹ ٹاؤن آرگنائزر ہیں، لیاقت آباد ٹاؤن کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، ایک نوجوان سیاسی ورکر ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا عمر، پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر یحییٰ انجم صاحب، جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں، اور یہاں پر ان کو ہم اکثر و بیشتر مدعو کرتے ہیں، جو سماجی کام ہیں ان کے، اس کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوتی ہے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ عمر صاحب، آپ نے سنا کہ انٹرو میں جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی، میں روزانہ کی بنیاد پہ ایک ہی سوال اپنے مہمانوں سے کر رہا ہوں، کیونکہ سب کا تعلق شہر کراچی سے ہی ہے، ہم وہ سارے بدقسمت لوگ ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں، تو میرے خیال ہے اس میں مزید تو سوال کرنے کی کوئی اور گنجائش موجود ہے نہیں۔ میں صرف یہ ایک بات ضرور پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو ساری صورتحال میں نے بتائی ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ کہیں اس میں کہیں تجاوز تو نہیں کیا، کیا واقعتاً ایسی ہی صورتحال آپ سمجھتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ابتر ہے یا کم تر ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے صورتحال بتائی ہے نا یاسر بھائی، یہ آپ نے بالکل جو ہے وہ بیسک صورتحال بتائی ہے، مسائل تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں اگر بات کروں نا صرف لیاقت آباد کی، تو لیاقت آباد کے اندر 14 نہیں، 16 نہیں، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ اچھا، کے الیکٹرک والوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوڈ شیڈنگ کی کیوں جا رہی ہے،
تو ان کا ایک یہی جواب ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کنڈا چل رہا ہے. چلے بھائی مان لیا اگر لیاقت آباد میں کنڈا چل رہا ہے, لوگ کنڈا لگا رہے ہیں, تو ان کو دے کون رہا ہے؟ ان کو دے رہے ہیں آپ ہی کے اپنے لوگ, آپ ہی کے اپنے ورکر. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے بل بھرا ہے, جو لوگ ریگولر بل ادا کر رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں, جو اگر کنڈا چلا رہا ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر سب سے بڑی قصوروار جو ہے وہ کے الیکٹرک ہے. اور بھائی خدا کا خوف کرو یار, مطلب آپ کو مرنا نہیں ہے. آپ اگر کسی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہو, کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو, تو آپ تو خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہو. یہی لوگ ہیں جو آپ کے لیے بل بھی پے کرتے ہیں, حکومت کو ٹیکس بھی دے رہے ہوتے ہیں, ریونیو بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ مطلب لیاقت آباد کے اندر یار خدا کا خوف ہونا چاہیے. 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. نیپرا نے یہ منع کیا بھائی, نیپرا نے کہا ہے کہ 12 بجے کے بعد سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ 12 بجے کے بعد 2 بجے سے لے کے یاسر بھائی 6 بجے تک لائٹ نہیں ہوتی. یہ اس شہر کا, اس لیاقت آباد کا جو ابھی ینگ جنریشن ہے, جو بچے ہیں, وہ کس طریقے سے اسٹڈی حاصل کریں گے؟ امتحانات بھی جاری ہیں اس وقت. آپ نے جو ہے وہ بچے کو ذہنی مریض کر دیا ہے. آج بھی جو ہے نا وہ یہاں کا بچہ بیمار ہے. کیوں بیمار ہے؟ ہر بندہ نہ یو پی ایس افورڈ کر سکتا ہے, ہر بندہ نہ جنریٹر افورڈ کر سکتا ہے. بچے پریشان ہیں, روزگار ہے نہیں, روزگار آپ نے دیا نہیں ہے. سرکاری نوکریوں پہ بینڈ لگا ہوا ہے, پرائیویٹ نوکریاں ہے نہیں. رہ دے کے اگر کوئی آدمی اگر وہ اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے تو رات میں تو وہ سو ہی نہیں سکتا. لائٹ نہیں ہے 12 بجے کے بعد. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ لیاقت آباد میں تو لائٹ ہی نہیں. سارے علاقوں میں یہ صورتحال ہے. آپ اگر اپنا قبلہ درست نہیں کرو گے تو یہ ایک لاوا پھٹ رہا ہے, عوام روڈوں پر نکلے گی, سڑکوں پر آئے گی, پھر آپ انہی کے خلاف ایف آئی آر کراتے ہو. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات ان کو بابر کرا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کروائی تو ایم کیو ایم پاکستان کھڑی بھی ہے. ہر ظلم کرنے والے کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان کھڑی بھی ہے. اسمبلی میں بھی ہمارے جو منتخب نمائندے وہ بھی یہ موقف دے چکے ہیں کہ کے الیکٹرک بھارت سے کم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو صورتحال بڑی خراب ہے, بڑے معاملات خراب ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں, لوگوں کے کام آ سکیں, لیکن کے الیکٹرک نے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس شہر کو برباد کر دیا ہے. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے, کراچی سے باہر جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں ان کو ایک بات بتانا چاہوں گا. یہ جو ابھی عمر بھائی ہمارے ایک بات کر رہے تھے لیاقت آباد کے حوالے سے, کیونکہ اسی ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے, بہت سارے لوگ علم میں نہیں ہوگا کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ٹیکس دیا جاتا ہے نا, وہ ایک سابق چیئرمین ہے. ویسے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, میں اتنی بات سنجیدہ نہیں لیتا ان کی, لیکن یہ کہ وہ ایف بی آر کے چیئرمین تھے. انہوں نے ایک دفعہ کسی محفل میں اس کا تذکرہ کیا کہ یہ لیاقت آباد کی ایک مارکیٹ ہے. جو کراچی میں رہتے ہیں ان کو تو علم ہے, جو کراچی سے باہر ہیں ان کو شاید نہ پتا ہو. یہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے, اور ویسے تو کراچی ہی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, لیکن یہ صرف ایک مارکیٹ یہ پورے پاکستان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. یہ وہ ٹاؤن ہے جس کی ابھی یہ رداد آپ کو سنا رہے ہیں. اچھا باقی چیزیں تو ٹھیک ہوں گی میرے خیال میں, پانی تو آ رہا ہوگا, سڑکیں تو بہترین ہوگی. پانی جو ہے وہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ آ جاتا ہے. یہی اس لیاقت آباد کی بدقسمتی ہے, اور یہی اس شہر کی بدقسمتی ہے. ایک ہفتے میں ایک دفعہ آ جاتا ہے. اچھا کبھی لائن کا مسئلہ ہو گیا, کبھی فلاں مسئلہ ہو گیا. لیاقت آباد 4 نمبر میں, لیاقت آباد 3 نمبر پہ میرے پاس لوگ آئے, کہتے ہیں عمر بھائی 2 مہینے سے پانی نہیں ہے. متعدد دفعہ واٹر بورڈ کے آفس جا چکے ہیں, متعدد دفعہ بول چکے ہیں. اگر ان سے بات کی جائے پانی نہیں آ رہا تو وہ کہتے ہیں بھائی یہاں کنیکشن کرا لو, یہاں سے کھڈا لگوا لو. وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہمیں جو ہے نا ادارے ٹھیک کرنے پڑیں گے. اچھا ادارے کریں کیسے ٹھیک؟ اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ معذرت کے ساتھ وہ سندھ حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں سیوک سینٹر کی طرف ایک روڈ جا رہا ہے, 10 نمبر سے سیوک سینٹر کی طرف ایک روڈ جا رہا ہے, وہاں پہ ایک سیوریج کی لائن ڈالی گئی. آپ یقین کریں وہ 6 مہینے کے اندر وہ بیٹھ گئی لائن. اس کے پائپ ڈیمیج ہو گئے, پورے روڈ پر پانی آ گیا. اس کانٹریکٹر سے میں نے رابطہ کیا, میں نے کہا بھائی آپ نے یہ لائن ڈالی تھی, اس لائن کو آپ نے کس طریقے سے ڈالا تھا؟ یہ تو لائن بیٹھ گئی. ان کے ایکسچینج سے رابطہ کیا, مسلسل ان کو فون کیے. کرپشن کی بھی انتہا ہوتی ہے. مطلب آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے, آپ نے مرنا نہیں ہے. اس قسم کی کرپشن کے 6 مہینے میں وہ لائن ڈیمیج ہو گئی, 6 مہینے میں وہ روڈ بیٹھ گیا. بالکل. اچھا ان کے جو میئر کراچی ہیں مرتضی وہاب, یہ ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر میں, کے ایم سی کے فنڈ کے ذریعے لائن ڈالی گئی.
واٹر بورڈ کے کو چیئرمین وہ بھی مرتضی وہاب ہیں. تو بات یہ ساری اس چینل کے توسط سے اگر میئر کراچی بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں نے سوشل میڈیا پہ بھی یہ ویڈیو ڈالی تھی جب وہ لائن ڈیمیج ہو گئی تھی. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس شہر کے میئر ہیں. اب جس طریقے سے آپ میئر بنے, ایم کیو ایم کے خیرات میں بنے, ایم کیو ایم کے بائیکاٹ میں بنے, لیکن آپ اس شہر کے میئر ہیں نا, تو بھائی ان افسران کے خلاف کارروائی کریں. اور بدقسمتی کے ساتھ جس کانٹریکٹر نے یہ لائن ڈالی ہے, میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کی ٹیم نے, جو میری اطلاعات ہیں, کیا پتہ یہ اطلاعات غلط ہوں, ابھی بھی وہ کانٹریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کام کر رہا ہے. تو جس کی پروگریس یہ ہو کہ 6 مہینے میں ایک لائن ڈیمیج ہو جائے, جس کی مٹیریل خراب ہو, تو کس طریقے سے یہ شہر کا جو ترقی ہوگی؟ پھر آپ کی کون سی ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ ممکن نہیں, جب ممکن ہی نہیں ہے اس طریقے سے ترقی. تو خدا را یار, مطلب کرپشن ہوتی ہے, اتنی نہیں ہوتی کہ 6 مہینے میں روڈ بیٹھ جائے, لائنیں بیٹھ جائے. بالکل. اور یہاں تو بلکہ یہ تو آپ نے 6 مہینے کہا, وہ میرے خیال میں اس کا بھی کریڈٹ لیں گے, ورنہ یہاں تو ہم نے ایک ہفتے کے اندر لائنیں ڈیمیج ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک ہفتے کے اندر لائنیں بیٹھی ہیں یہاں پر, ان کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے, 10 دن کے لیے پانی بند کیا گیا, اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے ٹوٹ گئی. یہ سب بھی ہم دیکھتے آئے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو صورتحال ہے, عمر صاحب نے جیسے ابھی اپنے علاقے کی نمائندگی کیونکہ کر رہے ہیں, تو بالکل صحیح انہوں نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے, کیونکہ ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں, ہمارا بھی گزر ہوتا ہے, تو جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ ادھر جو سینٹرل میں اور ان کے علاقے میں جو کچھ ہے, وہ یقیناً, ویسے تو الحمدللہ پورے کراچی کی صورتحال ایک جیسی, زیادہ مختلف نہیں ہے, مگر یہ جیسے کہہ رہے ہیں, اگر ہم وہاں سے نہ گزرے ہوتے, وہاں پہ ہم نے پروگرامز نہیں کیے ہوتے, لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہوتی, یا ہمیں پیغامات اگر موصول نہیں ہوئے ہوتے, تو شاید ہم اس پہ یقین نہ کرتے. مگر صورتحال بالکل ایسی ہے جس کا بھی یہ تذکرہ کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں ذرا. آپ کے کام کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی کوششیں رہتی ہیں, اور یہ خدمت کا کام ہے. آپ جیسے لوگ ہیں درویش صفت, جو اس دور میں بھی, اس عہد میں جب مشکلات اتنی زیادہ ہیں, تو اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. کہاں تک معاملہ پہنچا ہے؟ اور اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ روزگار کے حوالے سے اور کچھ معاملات کا تذکرہ کیا تھا. میں چاہوں گا ذرا بتائیے آج کل کیا مصروفیات ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ K21 اور یاسر بھائی کہ آپ لوگ گاہے بگاہے مجھے دعوت دیتے ہیں. اور فی الحال تو بات کروں گا جیسے عمر بھائی فرما رہے تھے لیاقت آباد ٹاؤن کا, تو نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کا بھی یہی حال ہے کہ جہاں میں کلینک کرتا ہوں, نصرت بھٹو کالونی, کچی آبادی ہے. اب یقین کریں 18-20 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہے. 2 بیٹریاں لگائی ہوئی ہیں. بیٹریاں وہاں پہ کیا کریں, جب لائٹ ہی نہیں ہوگی تو چارجنگ نہیں ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب, بیٹری تو آپ جیسے صاحب حیثیت لوگ افورڈ کر لیتے ہیں, بیچارے لوگ کہاں بیٹریاں خرید سکتے ہیں. جی. اور پھر آج کل سب سے زیادہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہمارے ہو گئے, جو بھی آ رہا ہے, بلڈ پریشر لو ہو گیا, کچھ ہیٹ اسٹروک چل رہا ہے, کچھ مسائلستان ہے جو ہے نا وہ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا. روزگار نہیں ہے, پیپر چل رہے ہیں, لائٹ نہیں ہے, بچے کیا پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ وہ فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اور ہم کس کے آگے رونا روئیں جا کے؟ بس اللہ ہے, ایک اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ کچھ ایسے لوگ پیدا کر دے کہ جو اس کراچی کے حال پہ رحم کر لے, ورنہ تو کچھ نہیں نظر آ رہا, نظر نہیں آتا. بالکل. اگر جو کچھ ان جیسے ینگ بھائی ہمارے لگے ہوئے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہر محاذ پر, ہر جگہ پر اپنے اپنے آواز جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ, جب ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں, ہاتھ پاؤں ہمارے باندھ کے چھوڑ دیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. باقی الحمدللہ ہرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام الحمدللہ چل رہا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ 2 بچیوں کی شادی کا ہمارے پاس وہ آیا تھا, تو الحمدللہ 2 بچیوں کی شادی کا کھانا ہم نے اس میں اپنی ویلفیئر کی طرف سے دیا. بہت. اور ابھی 24 تاریخ کو ہمارا ایک وہیں نصرت بھٹو کالونی میں ایک میگا فری کیمپ جو ہے نا وہ لگنے کے لیے جا رہا ہے, جس کے اندر مختلف بیماریوں کے ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے, الٹرا ساؤنڈ ہوگا, جو فری آف کاسٹ دیں گے. بڑی کوشش. باقی اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ لوگوں کی دعاؤں سے, اور آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے الحمدللہ چل رہا ہے سلسلہ. کچھ نہ کچھ ہر مہینے ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے کہ اپنی ذات سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے انسان کو, اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو جائے, اور کسی کے دل سے دعا لگے کہ وہی ہمارے کام آئے گی. باقی تو یاسر بھائی کچھ بھی نہیں ہمارے پلے کے اندر. بالکل ایسا ہی, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ بھی بڑی کوشش ہے, خاص طور پہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں علاج معالجے کی, کیونکہ سہولتیں وہ نہیں ہیں. اور بار بار یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس قسم کا ماحول ہے جس میں بچے ہمارے پرورش پا رہے ہیں, ٹوٹی ہوئی سڑکیں, اب یہ ان کے کام کرنے کی عمر ہے, یہ اپنے کریئر پہ فوکس کریں, یہ ساری چیزوں پہ کریں, یہ سارا دن باہر رہتے ہیں, لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں, یہ مسائل حل کرا رہے ہیں کہ پانی کی لائن ٹھیک ہو جائے, سیوریج کی.
کرنا اور بہت کچھ تھا، لیکن ان کو الجھا کر رکھ دیا گیا ہے، یوتھ کو خاص طور پہ نوجوان ان جیسے جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، وہ بیچارے سارا دن بیٹھ کے لائنیں ٹھیک کرواتے رہیں. اب یہ ان سے میں پوچھتا ہوں، یہ ان کو یہ جن صاحب کا نام لے رہے ہیں، اب تو یہاں کسی سے ملنا ویسے بھی آسان نہیں ہے، کہ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں ان کو کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. یہ ہماری قسمت ہے کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ لگے ہوئے سارا دن، وہ جو ہیں چاہتے ہیں کہ کچھ بہتر نظر آئے ان کو سوسائٹی میں، یا جب وہ باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں یہ کون سی حکومتیں ہیں. سڑکیں بھی آپ کو دیکھیں دنیا کی بہترین نظر آئیں گی، راستے آپ کو، گزرگاہیں، پارکنگ آرگنائز، سب کچھ کام ہو رہا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کہنے کے لیے ہے کچھ نہیں زیادہ. جی عمر صاحب فرمائیے. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ کسی کے پاس جائیں اپنی شکایت لے کے، جس جگہ پہ یہ ہیں رہائش پذیر، اتنے مسائل ہیں کہ میرا خیال ہے ایک زمانے گزر گئے. 17 سال اس حکومت کو ہونے کو آ گئے ہیں، مگر آج بھی بیٹھے وہی سوال کر رہے ہیں جو پہلے سب سے تو بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ آپ اگر کسی سرکاری جگہ پر جاؤ تو سب سے پہلے آپ کو ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے. ایک عام آدمی جو صرف اپنا گٹر کھلوانے کے لیے جب جاتا ہے نا سیوریج بورڈ کے دفتر میں، تو اس کو بھی سورس کی ضرورت پڑتی ہے. مطلب اگر اس کے لیے بھی اگر اس کے کسی سے تعلقات ہیں، ایم پی اے، ایم این اے یا سیاسی لوگوں سے، تو پہلے ان واٹر بورڈ کے سیوریج کے افسران کو، بھائی اس بندے کو ہم بھیج رہے ہیں، اس کا گٹر کھلوا دو. مطلب پورے سسٹم کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے کہ ایک آپ آدمی کو گٹر کھلوانا ہے، اس کے لیے بھی اس کو تعلقات کی ضرورت ہے. ملنا بہت مشکل ہے. کسی اگر مثال کے طور پہ اگر کے الیکٹرک چلے جاؤ تو اتنی انہوں نے ویریفیکیشن نکالی ہوئی ہے، آئی ڈی کارڈ دکھا دو، ویریفیکیشن کرا دو، سرچنگ کرا دو. بھائی ہمارے ٹیکسوں سے پل رہے ہو آپ، مطلب ہمارے ٹیکسوں سے پل رہے ہو اور ہماری سرچنگ کر رہے ہو. تو اس طریقے سے کہ الیکٹرک میں ایک عام آدمی جاتا ہے جیسے وہ کوئی چور ہو، وہ کوئی ڈکیت ہو، اس طریقے سے اس کی تلاشی لی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارے حکمران کو سوچنا ہے نا، جو ہمارے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، جن کو منتخب کیا ہے. 15 سال سے سندھ حکومت اس شہر پر، اس سندھ پر حکومت کر رہی ہے. 1500 ارب روپے کا حساب ابھی تک نہیں دیا. کہاں لگے 1500 ارب؟ بھائی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر آپ نے کیا کام کرا دیا، کون سا ایسا میگا پروجیکٹ بنا دیا. سب سے بڑی بات میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کروں گا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر کوئی ایسا ہاسپٹل ہے کہ جہاں آپ اپنے بچے کا فری علاج کرا سکیں؟ کوئی ایسا گورنمنٹ ہاسپٹل ہے؟ عباسی شہید ہاسپٹل، جس کی بنیاد جو میئر تھے اس ٹائم کے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے رکھی تھی، اس کے بعد ایم کے دور میں یہ بنا. تو عباسی شہید ہاسپٹل ایک ایسا ہاسپٹل تھا کہ جہاں پہ آپ بنا کسی سورس کے آپ چلے جاؤ علاج ہوتا تھا. آج یہی میئر کراچی ہے نا، مرتضیٰ بھاب صاحب. تو مجھے بتائیں عباسی کی کیا حالت ہے. اچھا ایک پروگرام میں نے خود دیکھا ان کا، یہ کسی لائبریری کا یا کسی لیب کا افتتاح کرنے گئے تھے، لفٹ ٹوٹ گئی. جی تو آپ کے دور میں مطلب لفٹیں تو آپ نے صحیح نہیں کرا سکے، تو آپ کیا آپریشن تھیٹر صحیح کروائیں گے؟ کیا یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو مفت علاج دیں گے؟ آج نہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہے، نہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر لیاقت آباد کے اندر کوئی ایسا گورنمنٹ اسکول نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک غریب کا بچہ تعلیم حاصل کر سکے. میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک اسکول میں گیا 4 نمبر، ہم نے اس اسکول کا وزٹ کرنا تھا. اس اسکول کے اندر بچیاں جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ سب حکومت ہے. مطلب آپ یہ سوچو کہ اگر آپ کی بچی ہو، آپ کا بیٹا ہو، وہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھے گا، آپ کو افسوس نہیں ہوگا؟ تو ہم اس شہر میں ٹیکس دیتے ہیں. کراچی کو آپ میگا سٹی کہتے ہیں، کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. کراچی کے بچوں کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہو. آپ مطلب اسکول کے اندر آپ نے چیئرز تک نہیں رکھی ہوئی. جب اسکول انتظامیہ سے پوچھا تو بھائی چیئرز خراب ہو گئی ہیں. اسکولوں کے اندر چوکیدار سو رہے ہیں، اسکولوں کے اندر لوگوں نے رہائش کروائی ہوئی ہے، سرکاری جگہوں پہ بیچوں کا باڑا بنایا ہوا ہے. یہ سب آن ریکارڈ ہے. یہ جی پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا صوبہ ترقی کر رہا ہے. تو بھائی جو شہر اس کراچی کو پال رہا ہے، اس پاکستان کو پال رہا ہے، آپ اس شہر کے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہے ہیں، تو سندھ کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا. نہیں، صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے، وہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہے. بدقسمتی یہی ہے کہ یا تو اگر وہاں بہتری ہو رہی ہوتی تو چلیں پھر بھی شکر ادا کیا جا سکتا تھا کہ چلیں یہاں پہ یہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ علاقے جہاں سے ہوتا ہے ایک آدمی، جہاں سے سیٹ جیت کر آتا ہے یا جتوایا جاتا ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیجئے، وہ وہاں کے لیے کام کرتا ہے. لیکن یہ بڑا کمال ہے کہ وہاں پہ بھی جیسے بھی بھائی بات کر رہے ہیں عمر صاحب ہمارے، تو وہاں پہ بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں ہے. مگر یہ کہ اب سوشل میڈیا کا کیونکہ دور ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر اب لائنیں بھی لگائی جاتی ہیں نا. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شرف فیصل کے اوپر لائنیں لگائی جا رہی ہیں، تو اس کا بھی ایسا چرچا کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں
اور تصویریں لگا رہے ہیں، تو مبارک ہو جی، لائن لگا رہے ہیں، وہ پیلے رنگ کی لائن جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے، وہ دیکھیں اور کیا اس کا مقصد ہے۔ تو بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب صورتحال ہے۔ اب سیاسی معاملات تو ظاہر ہے زیر بحث نہیں آ سکتے، مگر یہ کہ ڈاکٹر صاحب بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ اب جس تیزی سے جو صورتحال کی جس کی ابھی بات کر رہے ہیں، بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا، فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور نہ جانے کتنے معاملات ایسے ہیں، بلکہ چوری چکاری کا اس حد تک بڑھ چکا ہے، اتنا غیر معمولی اضافہ ہوا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ ٹریفک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور مسائل اتنے ہیں کہ میں اگر جیسا بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر بات کرنا شروع کریں تو شاید پورا پروگرام، بلکہ کئی ایسے پروگرام جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے پیغامات آتے ہیں۔ اب عمرے کی حج کی ادائیگی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگ جا رہے ہیں خیر سے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، مگر یہ کہ لوگ اس کے لیے بھی بڑا فکر مند ہیں۔ آپ کے پاس بھی یقیناً ایسے سائل آتے ہوں گے کہ جی بڑی خواہش تھی ایک زمانے میں، بڑی آسانی تو نہیں، مطلب اس وقت بھی پیسے کی بڑی ایک اہمیت تھی، مگر اب تو اتنا دور ہو چکا ہے کہ جو ایک صاحب حیثیت بھی اگر کوئی ہوگا، میرا نہیں خیال کہ وہ افورڈ کر سکے گا۔ پہلا موقع ہے کہ وہاں سے کوٹا واپس کیا جا رہا ہے کہ آپ جائیے رکھ لیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں کہ جو حج کی ادائیگی کے لیے جا سکے۔ بتائیے ذرا۔ بس یہ سمجھے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار ہمیں بھجوا دیں کسی این جی او کے ذریعے، کوئی اس کے ذریعے، لیکن وہ یاسر بھائی حالات وہی ہے نا کہ اب تو یہ خواب رہ گیا کہ بس میں عمرہ کرنے جاؤں گا یا میں حج کرنے جاؤں گا، یہ تو ابھی خواب رہ گیا۔ بالکل ایسا ہی۔ سفید پوش غریب آدمی اور سفید پوش طبقہ یہ تو بالکل پس کے رہ گئے نا۔ ہاں جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن سفید پوش طبقہ تو بالکل جو ہے نا اس کے لیے بالکل خواب بن کے رہ گیا۔ بالکل ایسا ہی۔ میں ابھی آپ بے روزگاری کی بات کر رہے تھے، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست تھے، ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ گئے، وہ لیب ٹیکنیشین ہیں، کسی ڈاکٹر نے ان کو بلایا لیب کے حوالے سے کچھ، تو وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ان سے جو ہے نا گن پوائنٹ پہ موبائل وغیرہ سب کچھ چھین کے لے گئے۔ وہ کہنے لگے ایک بابا جی 55 ایئر یا 50 پلس تھے، اور ان کے ساتھ ایک لڑکا، اب یہ بھی ینگ لڑکا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ بابا جی آپ اس عمر میں یہ کام کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بابا جی کہ میں نے بالکل فیس دیکھا کہ وہ جیسے بندہ ایک بہت پریشان ہی ہوتا، کہہ رہا بیٹا اپنا پیٹ تو بھر لوں گا، بچوں کا پیٹ کون بھرے گا، اور یہ جو سامان لائے ہوں یہ کرائے پہ لے کر آئے ہوں۔ تو اس نے مجھ سے یہ شیئر کیا کہ یہ حالات ہیں۔ تو جب یہ حالات ہو جائیں یاسر بھائی تو بندہ کسی سے کیا توقع رکھے؟ اللہ ہے جو اس نظام کو جو ہے نا وہ بس چلا رہا ہے، یا کچھ نیک لوگ ہیں کہ جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کراچی کو بچایا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بالکل آپ سے اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ شاید کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے کہ جو انقلاب لے آئے اور جو ہمارے حالات سدھار دے۔ اللہ سے مانگتے رہنا۔ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا مایوسی تو جو ہے نا وہ گناہ ہے نا، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ کی ذات سے جو ہے، لیکن اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے شاید کبھی نہ کبھی۔ مگر یہاں تو جتنے بھی آتے رہے جاتے رہے، ایک آئے مجھے یاد ہے بڑی بھرپور کیمپین چلی ایک زمانے میں کہ وزیر اعظم کراچی سے اور منتخب ہو بھی گئے۔ پہلا موقع ہوا کراچی سے حکومت بن کر وفاق کے اندر گئی، اور پھر جو کراچی کا حال کیا انہوں نے وہ سب کے سب، بلکہ کراچی کیا صرف کراچی تو نہیں ہے، پورے ملک کا جو حال کیا وہ دنیا نے دیکھا، اور جتنے بے بس وہ تھے میرا نہیں خیال میں نے دیکھا ہو کبھی۔ تو یہ تو اس شہر کی بدقسمتی ہے کہ وہ ان کو واپس لانے کے لیے اتنی تگ و دو کرنی پڑی کہ وہ جو وزیر اعظم تھے آج پتہ نہیں کہاں ہیں، مجھے تو نہیں پتا، وہ واپس کراچی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ شہر کا 7 لوگوں کا رویہ ہے، تو پھر آپ کیسے امید رکھیں گے کہ ان کو زبردستی بھیجا گیا ایک وقت پر آ کے، جب بہت دیر ہو گئی تو اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ خدا کا واسطہ ہے جاؤ 4-5 گھنٹے بیٹھ کر آ جانا، فوٹو بنوا کے میڈیا کو انٹرویو دے کے، لیکن ہو کر آؤ۔ پھر وہ یہاں پر آئے، تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے جب یہ آپ بات کر رہے تھے تو مجھے وہ ساری چیزیں جو انہوں نے باتیں کری تھی کہ ہم جو ہے وہ کراچی کو پیرس بنا دیں گے، وزیر اعظم کراچی سے ہوگا، ہم جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ یونیورسٹی بنا دیں گے، تو باتیں اور وعدے کیے ایک نام نہاد پارٹی نے، میں نام بھی لینا نہیں چاہتا اس پارٹی کا، نام نہاد پارٹی نے وعدے کیے، اس وعدے کی تکمیل کراچی کے لوگوں سے، سندھ بھر میں رہنے والے لوگوں سے ایم کیو ایم پاکستان نے کری۔ ایم کیو ایم پاکستان کے حق پرست گورنر کامران ٹیسوری بھائی نے گورنر ہاؤس کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھول دیے۔ آج آپ کی نالج میں بھی ہوگا کہ 50,000 بچے آئی ٹی کے کورسز کر چکے ہیں۔ اچھا، جو مختلف جگہوں پہ باہر ان کے پاس نوکریوں کے مواقع آ گئے، آئی ٹی آپ کو پتا یہ دور آئی ٹی کا ہی ہے، تو بہت سارے بچے آئی ٹی کے کورسز بھی کر رہے ہیں، مفت جو ہے وہ اسکول کے اندر جو ہے وہ بریک فاسٹ کے باکس بھی بھجوائے جا رہے ہیں، بائکیں دی جا رہی ہے، راشن دیے جا رہے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں کری تھی ایک نامنیات پارٹی نے، اس کو سارا اس کے اوپر جو امپلیمنٹ کیا وہ MKM پاکستان نے کیا ہے نا. تو ہم نے جو ہے نا مطلب اس ٹائم تو یہ چل رہا تھا کہ پاکستان بڑا مقروض ہے، پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کر دیا تھا پاکستان کے لوگوں کا. لیکن پاکستان کی عوام، کراچی کی عوام باشعور ہے. کراچی کی عوام یہ کہتی ہے کہ باتیں نہیں، کام چاہیے. تو الحمدللہ جب بھی MKM پاکستان کو موقع ملا انہوں نے کام کیا. ابھی جو ہمارے منسٹر ہیں اور MKM پاکستان کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، انہوں نے جو ہے وہ IT کی کلاسز، اب انہوں نے کہا ہے کہ اب ہر ٹاؤن کے اندر میں IT لیب بنواؤں گا، جہاں کا جس ٹاؤن کا بچہ ہوگا وہاں پہ وہ کلاسز لے سکے. اور دوسری طرف یہ کہ انہوں نے مختلف کورسز، چائنیز لینگویج کے کورسز اور الیکٹریشین کے کورسز، یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں مفت. خالد مقبول صدیقی بھائی اپنی کاوشوں سے یہ کورسز کروا رہے ہیں تاکہ یہاں کا بچہ جو بے روزگار ہے نا وہ اس کو روزگار تو مل سکے، اس کے پاس کوئی ہنر ہو، اس کے پاس کوئی سافٹ ویئر ہو کہ وہ کوئی کام جانتا ہو. تو MKM پاکستان جتنا کر سکتی ہے اپنے لوگوں کے لیے اتنا کام کر رہی ہے. MKM پاکستان کے چیئرمین بھی کام کر رہے ہیں، منتخب نمائندے بھی کام کر رہے ہیں، گورنر سندھ کا اپنے ٹسوری بھائی بھی کام کر رہے ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ اس شہر کا برا حال ہے. جو بھی آتے ہیں، اگر بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا عمر صاحب پھر کیا کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بجلی کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوگا، کوئی ایسا احتجاج دیکھیں گے جس سے واقعتاً یاد رکھا جائے گا کراچی کی تاریخ میں؟ کیونکہ اس وقت جو انہوں نے حال کر دیا ہے وہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہی بات کرنا چاہوں گا کراچی کے لوگوں سے بالخصوص کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں کرتے تو ہمیں روڈوں پر آنا پڑے گا. دیکھیں MKM پاکستان کی یہی پالیسی ہے کہ اگر بات ایوانوں میں نہیں سنی جائے گی تو روڈوں پر نکلیں گے اور ایک بھرپور احتجاج کریں گے. اور ان کے جو ان کا آفس ہے ڈیفینس میں یا 3 تلوار پہ، وہاں پہ ایک بھرپور مظاہرہ بھی کریں گے اگر ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی تو. میری لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی اپنے حق کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا، باہر آنا پڑے گا. یہ مسئلہ سڑکوں پر آنے سے ہی حل ہوگا. اور آپ کے نمائندے موجود ہیں، اسمبلیوں میں موجود ہیں، آپ کی نمائندگی کریں گے اور بھرپور انداز میں کریں گے. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ جو صورتحال ہے کیونکہ اتنی زیادہ غیر معمولی ہو چکی ہے کہ جیسے بھی بات ہو رہی ہے سب اس کا شکار ہیں. 18 گھنٹے اور کہیں کہیں اس سے بھی زیادہ کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. تو اگر یہ شہر کے ساتھ کیا جائے گا تو یقیناً وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور اسی لیے روزانہ کی بنیاد پر اس معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی، کیونکہ اتنے سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں، پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ خدا را اس مسئلے کے حوالے سے کچھ کیجئے. اپوزیشن اپنے طور پر کام کر رہی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ حکومت کی تو شاید ذمہ داری نہیں ہے ان سارے معاملات پہ، شاید سنجیدہ نہیں ہے. مگر یہ کہ جب احتجاج کا سلسلہ جب شروع ہوگا پھر یقیناً معاملات بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں گے اور خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے لیے پیشگی اطلاع دی جا رہی ہے، بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ صورتحال سے بچیں. انتشار لوگوں میں پایا جاتا ہے کیونکہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اس شہر کے اندر ٹھیک ہو. سڑکیں موجود نہیں ہیں، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ اور نہ جانے کتنے مسائل ہیں. تو یہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھتے ہیں فلاحی تنظیموں کی طرف اور کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں لوگ ہیں جو ایمانداری سے کام کر رہے ہیں؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو کہ کیسے صحیح لوگوں تک پہنچا جائے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ورنہ یہاں تو بیچارے لوگ ایسے ہیں جو بہت سارے NGOs کا شکار بھی ہو گئے ہیں. جی فرمائیے. جیسے میں لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا کہ اسٹارٹ میں ہمارے ساتھ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ صحیح لوگوں تک کام نہیں پہنچ پایا، راشن کا سلسلہ یا جو ہمارا چل رہا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی محلے کی سطح پہ کہ جو محلے کی امام مسجد ہیں یا جو منتخب نمائندے ہیں یا جو کچھ لوگ اچھے لوگ ہیں جو کریکٹر وائز ہر نشاندہی کریں. تو پھر ہم نے اصل لوگوں تک جو ہے نا الحمدللہ ہم پھر کافی عرصے کے بعد تگ و دو کرنے کے بعد پہنچ گئے. آپ دیکھیں نا، آپ روڈ پہ کھڑے ہوں گے تو ایک لائن عجیب سی لگ جائے گی کیونکہ ہر بندہ فرسٹریشن کا شکار ہے، ہر بندہ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہے، ہر بندہ ہی بے روزگاری کا شکار ہے. لاسٹ میں آپ سے بھی بات کرنے والا تھا کہ لاسٹ ٹائم بچے میرے پاس آتے رہتے ہیں، تو وہ بچہ آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا 8 یا 9 میں ہوں. تو میں نے کہا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ تو مجھے کہنے لگا انکل کیا کروں گا میں پڑھ کے؟ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ مجھے کہہ رہا ہے میں کیا کروں گا پڑھ کے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا پڑھ کے کون سا ہمیں نوکری مل جانی، میں تو اپنے ابا والا کام سیکھوں، جو مزدوری پہ جاتا ہے میں تو وہی جا کے مزدوری. یعنی ہمارے نوجوان نسل کا آج یہ حال ہو چکا کہ اتنے مایوس اور ڈپریشن میں جا چکے ہیں نوجوان نسل. تو جو بڑے ہیں ہماری عمر کا ان کا کیا حال ہوگا؟ بتائیے. تو بس یہی کہوں گا جو صاحب ثروت لوگ ہیں جو فلاحی تنظیموں کو چلا رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، مزید ان کو ہمت اور طاقت دے
یہ گزارش ہوگی کہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ صحیح لوگوں تک آپ کا سامان پہنچے، صحیح لوگوں تک آپ کا صدقہ زکوٰۃ خیرات جو ہے نا صحیح لوگوں تک پہنچے، اس کے لیے تھوڑی سی آپ جو ہے نا وہ تگودو کریں تاکہ جو ہاں جس کے اوپر لگتا ہے وہ اس تک پہنچا جائے نا، نہ کہ جو بازاری لوگ ہیں، جو بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے حلیے تبدیل کیے ہوئے ہیں اور وہ بظاہر جو ہے نا وہ کچھ ہیں، لیکن جب میں رات کو ان کو جا کے دیکھتا ہوں تو وہ کچھ نظر آتے ہیں. میں آن ایئر نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں نے علماء کا، طلباء کا اور جو ہے جو لوگ حقدار لوگ ہیں ہاں ان کا جو ہے نا وہ حق ان لوگوں نے برباد کر دیا کہ جو بھیس بدل کے مختلف پیرافریز میں مختلف ایریاز میں جاتے ہیں، جی ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور رات میں ان کا کیا حال ہوتا ہے مجھے پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح اس کا غلط استعمال کرے. تو ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم بجائے وقتی طور پہ ان کو سیلف بھی سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے، آپ اس طرح نہیں کریں. آپ دیکھیں اس طرح دن میں غلط کام کرتے ہیں، اللہ کا عذاب آپ پہ نازل ہو جاتا ہے. کسی بچے کو جھٹکے لگ رہے ہیں، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، پھر آپ ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں. آپ محنت مزدوری کریں، اور محنت مزدوری کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے برکت رکھی ہے. آپ محنت کریں گے اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا. اور کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کو بندہ کوئی محنت کرے اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کو ضائع کیا؟ مجھے تو اپنی 55 سال کی زندگی میں نظر نہیں آتا کہ اگر کوئی بندہ محنت کرے اور اللہ کے حکم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چلے، اولیاء کرام کے طریقوں پر چلے، ہمارے بڑوں نے کیا کیا، کس طرح خدمات دی، کس طرح خدمتیں کرتے رہے، ہم اس چیز کو لے کے چلیں تو میرا خیال ہے، مجھے الحمدللہ 100% امید ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس کھڑے کھڑے ترقی کر جائیں اور راتوں رات ہم جو ہے نا وہ ایسے کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے پھر جو ہے نا ہمیں بہت سارے نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو خدا را ایسے کاموں سے گریز کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی بچانے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. جتنا اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، میرا خیال ہے کسی چیز کے اندر کوئی سکون نہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ پاک آپ کی اسی طرح جو توفیقات ہے اس میں اضافہ کرے اور کوششوں کو قبول بھی کرے. ڈاکٹر محمد یحییٰ انجم اور عمر اسماعیل دونوں معزز مہمانوں کو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ پروگرام میں تشریف لائے اور مختلف حوالوں سے ہم نے گفتگو کی. وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے، آپ دیکھیے ہمارا پروگرام.